ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ اپنی معمول کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ گاؤں سرسبز و شاداب پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا، جہاں قدرت کی تمام نعمتیں موجود تھیں۔ گاؤں میں کھیت، باغات اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ ہر صبح گاؤں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ کسان اپنے کھیتوں میں، ملاح دریا میں، اور قصاب اپنے دکانوں پر کام کرتے۔ گاؤں کی زندگی میں ایک عجیب سی سکونت تھی، جو شہر کی تیز رفتاری سے دور تھی۔ گاؤں کا ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو گاؤں والے فوراً ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ چاہے فصلوں کا موسم ہو یا کسی کی بیماری، گاؤں والے ہر مسئلے میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ گاؤں میں علی نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ علی کا دل بہت بڑا تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ وہ کھیتوں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا اور شام کو گاؤں کے چوراہے پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا۔ اس کی مسکراہٹ اور محنت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کو بہتر بنائے، لیکن اس کے پاس وسائل کم تھے۔ ایک دن گاؤں کے دروازے پر ایک بڑا قافلہ آ کر رکا۔ یہ قافلہ غیر معمولی تھا کیونکہ اس میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے لوگ اور مختلف قسم کا سامان تھا۔ گاؤں کے لوگ چونک گئے اور تذبذب میں پڑ گئے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید کوئی تجارت کرنے والے ہوں، تو کچھ کا خیال تھا کہ یہ لوگ کسی سازش کا حصہ ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے ان لوگوں سے بات کی اور پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک گروہ ہیں جو مختلف ہنر سکھانے اور نئے طریقے اپنانے کے لیے مختلف علاقوں میں یا کر رہتے ہیں۔ علی نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے کچھ سیکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نئے ہنر سیکھے گا تو نہ صرف اپنی زندگی بدل سکے گا بلکہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکے گا۔ اس نے اپنی والدہ اور والد سے اجازت لی اور ان لوگوں سے ہنر سیکھنے لگا۔ گاؤں میں ہر دن کچھ نیا ہوتا۔ ان نئے لوگوں نے گاؤں والوں کو کھانا پکانے کے جدید طریقے سکھائے، باغبانی کی نئی تکنیکیں بتائیں اور دستکاری میں مہارت حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ ان لوگوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز بھی قائم کیا، جہاں لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر بھی سیکھنے لگے۔ گاؤں کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہوئی، کیونکہ اب لوگ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے لگے تھے اور ان کے پاس زیادہ آمدنی تھی۔ مگر ایک دن گاؤں میں ایک چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نئے لوگ کسی بڑی سازش کا حصہ ہیں اور وہ گاؤں والوں کو بے وقوف بنا کر ان کا فائدہ اٹھانے آئے ہیں۔ علی، جو ان نئے لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا، نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ وہ ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے بات کی کہ آیا ان کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے۔ ان لوگوں نے علی کو بتایا کہ ان کا مقصد صرف گاؤں والوں کی مدد کرنا ہے، اور علی نے ان باتوں کو سچ جانا اور فوراً گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ دراصل ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے آئے ہیں، نہ کہ کوئی نقصان پہنچانے۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک اجتماع رکھا گیا، جہاں علی نے ان نئے لوگوں کی باتیں سب کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد لوگوں کا شبہ دور ہو گیا اور سب نے ان لوگوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ گاؤں میں ایک بڑی آفت آئی۔ گاؤں کے کھیتوں میں ایک طوفان آیا جس نے فصلوں کو تباہ کر دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن علی نے جو ہنر سیکھا تھا، اسے استعمال کرتے ہوئے نئے طریقوں سے فصلوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کیا۔